الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین. قرآن مجید کی سورۃ التغابن کی پہلی آیت کا شرف تلاوت کا حاصل کیا گیا، جس میں اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اللہ کی تسبیح یعنی اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنا بطور وظیفہ کہ اس کو اپنانا، یہ سب اسلام کی تعلیمات میں سے ہے. قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. اور آج کے درس میں تسبیحات فاطمی، تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے حوالے سے حدیث شریفہ بیان ہوگی اور اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. مسلم شریف سیاہ ستہ میں حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، صحیح بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے. اس میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے. قال جاءت فاطمۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسألہ خادما. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم مانگنے کے لیے آئیں. فقال الا ادلک علی ما ہوا خیر من خادم. تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے. تسبحین اللہ ثلاثا و ثلاثین و تحمدین اللہ ثلاثا و ثلاثین و تکبرین اللہ اربعا و ثلاثین عند کل صلاۃ و عند منامک. فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے وقت اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو. یہ حدیث شریفہ اور اس کا ترجمہ ہوا. یہ تسبیحات فاطمی تمام اوراد و وظائف میں بہت زیادہ مقبول ہے اور خاص کر سلسلہ قادریہ میں بھی اس کا بڑا ورد رکھا جاتا ہے. اور یہ اتنی آسان تسبیحات ہیں کہ بچہ بچہ اس کو پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ الفاظ مختصر ہیں، مگر فضائل میں
فضیلت کے اعتبار سے یہ تسبیحات بہت عظیم ہیں۔ بعض الفاظ دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، لیکن ان کی جب ہم گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فضیلت بہت ہے، اہمیت بھی بہت ہے، اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں، اور یہ بہت زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیحات ہیں۔ تو جو تسبیحات اکثر پڑھی جاتی ہیں ان میں بعض تو اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، اللہ کے صفاتی نام، وہ بھی پڑھے جاتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی آیت شریفہ ہیں کچھ، ان کو بھی بطور اوراد و وظائف کے پڑھا جاتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے اعتبار سے ان تسبیحات کو پڑھ لیا کرتا ہے۔ تو تسبیحات میں بہت بے شمار تسبیحات ہیں، کوئی اکا دکا تو نہیں کہ کوئی اس کا ہم کریں ذکر کے صرف یہی ہیں، بہت سی تسبیحات ہیں، اور بندہ جتنا چاہے اپنی سہولت کے مطابق ان تسبیحات کو پڑھ سکتا ہے۔ یہاں اس وقت جو تسبیح کا ذکر مقصود ہے وہ تسبیحات فاطمیہ کہلاتی ہیں، تسبیحات فاطمہ، اس لیے کہ یہ تسبیح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتائی تھیں، جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا۔ اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں ہے، اس میں بھی یہی تسبیحات کا ذکر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس کو روایت کر رہے ہیں کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس تکلیف کی شکایت کرنے جو ان کے ہاتھ کو چکی سے پہنچتی تھی۔ یعنی کہ حضرت خاتون جنت اپنے گھر میں آٹا پیسنے کی چکی چلایا کرتی تھیں، یہ چکی ان کو جہیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھیں، تو وہ حضرت خاتون جنت اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں، تو چکی بھی ہاتھوں سے پیستی تھیں، تو ہاتھوں میں کچھ چھالے پڑ گئے تھے، تو ان کو خبر ملی، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہی خود بتایا کہ حضور کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو آپ جا کر اپنے لیے کوئی خادم حضور سے مانگ لیں، خادمہ مانگ لیں، تاکہ آپ کے گھر کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹا دے۔ تو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور کے کاشان اقدس میں گئیں تو دیکھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہیں، کہیں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ بات کی، حضرت فاطمہ نے، کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ واقعہ حضور سے بیان کیا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر، حضرت علی کے گھر تشریف لائے۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو ہم بستر پکڑ چکے تھے، یعنی آرام کرنے کے لیے ہم لیٹ چکے تھے، تو ہم اٹھنے لگے حضور کو دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا اپنی جگہ رہو، اور آپ تشریف لے آئے اور میرے اور فاطمہ زہرا کے درمیان بیٹھ گئے، حضرت علی فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ اب فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں
تمہارے سوال سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یعنی حضرت عائشہ نے جو واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت فاطمہ آئی تھیں خادم مانگنے کے لیے، خادمہ مانگنے کے لیے، تو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ یہ کہ جب تم اپنا بستر لو، یعنی بستر پر جاؤ، تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اور جو میں نے ابھی اس سے پہلے حدیث پڑھی تھی ابو ہریرہ سے جو روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا نے خادم کا سوال کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے، اور وہ یہی ہے، یہ تسبیحات بتائیں حضور نے۔ اب محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں، چکی پیستی تھی خود، اس وقت خادمہ نہیں تھی آپ کے پاس، تبھی تو آپ کے ہاتھوں میں زخم ہوا اور چھالے آئے۔ اور پھر حضرت علی نے جب سنا کہ حضور کے پاس کچھ خادم آئے ہیں جیسے غزوات وغیرہ میں آ جاتے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے ایک خادم کا سوال کریں تاکہ وہ آپ کے گھر کا کام کاج کیا کرے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر کا کام کاج تو خود بھی کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر گنجائش موجود ہو تو گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم خادمہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ خاتون جنت نے بھی خادمہ کا سوال جا کر کیا۔ اب جواب میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات بتائیں، یہ اس لیے بتائیں کہ جو خادم تھے وہاں پر حضور کے پاس، ان کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ ہم نے جو غزوات میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے یہ خادمہ ہم نے مقرر فرمائے۔ اس لیے حضور نے حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو یہ تسبیحات بتا دیں کہ آپ یہ پڑھ لیا کرو تاکہ آپ کو تسلی ہو اور تقویت ملے۔ اب وہ تسبیحات جو آپ سن رہے ہیں وہ کیا ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، اس کو ہم کہتے ہیں تسبیح، سبحان اللہ تسبیح، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، بزرگی بیان کرنا۔ اور پھر فرمایا 33 بار الحمدللہ، اسے کہتے ہیں تحمید، جس کا معنی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ تکبیر کہلاتی ہے، اللہ اکبر۔ نمازوں میں بھی آپ رات دن یہ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت زیادہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تکبیر کے طور پر وہ اللہ اکبر ہے، کیونکہ 5 وقت نماز میں کئی بار اس کی تکرار ہوتی ہے اللہ اکبر کی، اور نماز کے علاوہ بھی بندے کے زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں اللہ اکبر کے۔ یہ 34 بار فرمایا، یعنی تعداد مقرر فرمائی، اور یہ فرمایا ہر نماز کے وقت اور سوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ تو اس میں ہر نماز کے وقت کا ذکر ہے کہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں تسبیحات۔ اور خاص کر سوتے وقت بھی فرمایا کہ جب سونے لگو بستر پر تو چونکہ یہ تسبیحات کوئی لمبی لمبی آیات کی طرح تو نہیں ہے کہ جن کو یاد کرنے میں کوئی دشواری ہو، تو ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، لہٰذا مرد و عورتیں ان تسبیحات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیا کریں۔ اور صبح و شام کا ذکر بھی آیا کہ صبح و شام پڑھ لیا کریں۔
اب یہ فجر میں اور عصر میں خاص کر پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے بعد اور کوئی نماز نہیں ہے سنتوں کے طور پر، اور عصر کے بعد بھی نہیں ہے، تو اس وقت جو وقفہ ہوتا ہے اس میں یہ تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہمارے خانقاہ قادریہ علمیہ میں بھی ہر وہ شخص کو جو مرید ہوتا ہے، بیعت کرتا ہے جس وقت، اس کو یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تسبیح کا اضافہ ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ۔ 5 وقتہ نمازوں کے بعد یہ تسبیح بتائی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے 100 بار۔ یہ تسبیح بھی 100 بار ہو گئی۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ اب یہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تسبیحات بتائیں، یہ حضرت علی کو بھی بہت پسند رہی تسبیحات۔ وجہ اس کی ہے کہ حضور نے خاص حضرت خاتون جنت کو یہ تسبیحات تلقین فرمائی نا، تو اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے معنی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ سبحان اللہ تسبیح اللہ کی بڑائی بیان کرنا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اس لیے ان تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اب اگر تو سلام پھیرنے کے بعد وقت ہے تو اسی وقت تسبیح پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم فجر میں پڑھتے ہیں یا عصر میں پڑھتے ہیں، کیونکہ کوئی اور سنتیں اس وقت نہیں ہوتی۔ لیکن جس نماز کے بعد سنتیں بھی ہیں تو ان میں پہلے سنتیں پڑھ لی جائیں، اور ان کے بعد پھر یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ تو ہر نماز کے بعد بھی یہ ہے، اور خاص کر فجر اور عصر کے بعد بھی یہ تسبیحات ہیں۔ چنانچہ جہاں تک تسبیحات کا تعلق ہے، ابھی آپ نے سن لیا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ شعور نہیں رکھتی۔ ہر چیز تسبیح تو کر رہی ہے، مگر ان کی تسبیح کا شعور ہر بندے کو نہیں ہو سکتا۔ یعنی جانور اگر اپنی آواز میں تسبیح پڑھ رہا ہے تو ہمیں اس کا سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اور اس میں علماء نے فرمایا کہ جو پرندوں کی اور جانوروں کی تسبیحات ہیں وہ زبان قال سے ہیں یا حال سے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ دونوں طریقوں سے قال سے بھی ہے کہ وہ اپنی زبان میں تسبیح پڑھتے ہیں، اور حال سے بھی ہے۔ حال سے مراد یہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ پڑھیں بلکہ اس تسبیح کے اثرات ان کے اوپر ہوتے ہوں۔ تو یہ چیزیں، چنانچہ ہمیں ان تسبیحات کو لازم کر لینا چاہیے۔ ویسے آپ کوئی اور تسبیح پڑھیں، کوئی منع نہیں ہے، پڑھتے رہیں، لیکن ان تسبیحات کو افضل سمجھنا یہ افضل ہے۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح و شام ان تسبیحات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تسبیحات کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا